السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے نورانی قاعدہ پڑھانے کے تعلق سے چند اصول پڑھے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم پہلی تختی کو پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ اہم اصول بھی بیان کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر اول، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف اور با الگ الگ ڈبے میں لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مفردات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پوری تختی کو دو طرح سے پوری یاد کرا دیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تمام حروف کو اس کی ادائیگی کے مطابق پڑھائیں، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، بڑا قاف، چھوٹا کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام حروف کو ایسے بھی پڑھائے: الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، ثا کے اوپر تین نقطے، آخر تک۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دن صرف الف سے ثا تک پڑھائے اور بچوں کو اچھی طرح ان تینوں حرفوں کو سمجھائے، ان سے پوچھا جائے، امتحان لیا جائے کہ فرق سمجھایا جائے۔ تینوں حرف شکل میں ایک جیسے ہے، با، تا، ثا۔ بچوں سے پوچھا جائے اگر ثا کے اوپر سے ایک نقطہ ہٹا دیا جائے تو کیا بن جائے گا۔ دوسرے اسی طرح جب یہ تین حرف مکمل یاد ہو جائے تو پھر آگے جیم، حا، خا، ان تینوں کو بھی اسی طرح بچے کو ازبر یاد کرائے۔ اسی طرح نیچے تک پوری تختی پڑھانے کا یہی طریقہ ہے۔ فرق سمجھائے، جیسا کہ دال اور ذال لکھنے میں ایک جیسی ہیں، لیکن ان میں فرق نقطوں کا ہے۔ اگر ذال کا نقطہ اٹھا کر دال پر رکھ دیا جائے تو دال ذال بن جائے گی اور ذال جو ہے دال ہو جائے گی۔ اسی طرح نیچے تک نقطوں کا فرق بھی سمجھایا جائے اور لکھنے میں جو فرق ہے وہ بھی بچوں کو اچھی طرح سمجھایا جائے۔ جب ان طریقے سے بچہ تختی کو مکمل کر لے تو اس کے بعد بچے سے تختی کو نیچے سے اوپر تک الٹا سنا جائے، یا سے الف تک، اور پھر دائیں سے بائیں جانب اور بائیں سے دائیں جانب اس طرح سنا جائے، تاکہ بچے کی پہلی تختی مفردات ہر طریقے سے اچھی ہو جائیں۔ اگر پہلی تختی اچھی ہو گئی تو پھر بچے کے لیے آگے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا اور بچہ خود بھی پڑھنا سیکھ جائے گا۔
آج کی ویڈیو میں یہی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں دوسری تختی شروع کرتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔